بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا 13واں روزہ، نبی سے سیکھیں روزہ 13۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ صبر اور انصاف کی مثال۔ دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام فصاحت و بلاغت اور زور بیان میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو فرماتے یہ انبیاء علیہ السلام میں خطیب ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے تھے اور اس لیے یہ خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ جگہ بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ معاون کے قریب موجود ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کی رائے ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ بعض نے لکھا کہ مدین اور اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا اور یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے، اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ دونوں بستیاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔ اصحاب ایکا ایک بدوی قبیلہ تھا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کی قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے، چنانچہ اس نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ بہرحال اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور قوم شعیب کہلاتی تھیں۔ بڑی شاہراہ پر آباد قبیلے کے لوگوں کو والد کی نسبت سے مدین کہا جانے لگا، جبکہ سرسبز علاقے میں رہنے والے اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوستو، یہ تو تھا مختصر تعارف آپ علیہ السلام کی قوم اور قبیلے کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں قوم شعیب علیہ السلام کے ایوب کے بارے میں۔ یاد رہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے، ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی آسان طریقے سے ادائیگی کی تعلیم عام کرنا تھا۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایات پر عمل، اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط علیہ السلام کے بعد قوم شعیب علیہ السلام وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی۔
ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، راہزنی، ڈرانا دھمکانا، زمین پر فساد جیسے گھناؤنے جرائم کی مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں قوم شعیب علیہ السلام کے 3 طرح کے عیوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس وصول کرتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں غنڈہ ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب علیہ السلام ہی نے رکھی تو بے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب علیہ السلام میں بھی مشرکانہ رسم و عقائد کا دورہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں ان الفاظ میں متنبہ کیا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ حق سے روکتے ہو، اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد کرو جب کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار چراغ پا ہو گئے، اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے، وہ قوم کے لوگوں سے کہنے لگے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے مکالمہ کیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا، تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے، اس کے بعد اگر تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت بہتان ہوگا، اور ہمیں شایان نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار واعظ و نصیحت کرتے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے متنبہ فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں کچھ ان الفاظ میں کیا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ انہوں نے کہا، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور مجھے توفیق ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے کہ جس مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت کرنے والا ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نابینا تھے، یا ان کی بصارت بہت کم تھی۔
चुनाचे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के वाजो नसीहत के जवाब में ये सरदार तानाजानी करते हुए उन्हें संसार करने की धमकियां देने लगे। इसका जिक्र कुरान पाक की सूरह हूद की आयत नंबर 91 में अल्लाह ताला ने यूं फरमाया, उन्होंने कहा, शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तुम हम में कमजोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई ना होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। इस पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर अल्लाह से ज्यादा है और उसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है? मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब अमाल पर अहाता किए हुए है। और बरादरान मिल्लत, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूं। तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुसवा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है, और तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कौम के मुतकब्बिर सरदारों की जारहाना गुफ्तगू के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है और उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने अपने रब से इन अल्फाज में दुआ की, ऐ परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और आप सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं। सूरह आराफ की आयत नंबर 99। दरहकीकत इन अल्फाज के साथ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से जो कुफार थे उनकी हलाकत की दुआ की थी, जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। और दोस्तों, अब बात करते हैं कौम शुएब पर अजाब इलाही के नजूल की। याद रहे कि कौम शुएब अलैहिस्सलाम 3 तरह के अयूब में मुब्तला थी और अल्लाह ताला ने उसे 3 तरह के अजाब से नेस्तो नाबूद किया। जैसा कि कुरान करीम में 3 तरह के अजाब का तज़किरा है जो कौम शुएब पर आया। नंबर 1 जमीनी भौचाल या जलजला, नंबर 2 चंगाड़ और नंबर 3 आग के बादल। सूरह आराफ में है कि उनको भौचाल ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्होंने उन यानी शुएब अलैहिस्सलाम को झूठा समझा, सो उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह हूद में चंगाड़ के जरिए अजाब का जिक्र आया है, क्योंकि ये लोग अपने नबी का मजाक और तमस्खर उड़ाया करते, बिप्तियां कसते थे। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते के जरिए उस कौम पर एक चीख लगवाई जिससे उनके कलेजे फट गए। जैसा कि सूरह हूद की आयत नंबर 94 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जो जालिम थे उनको चिंगाड़ ने आ दबोचा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। और सूरह शौरा में बादल के अजाब का तज़किरा है जो उनकी अपनी ख्वाहिश का नतीजा था। उन्होंने कहा था कि तुम उनमें से हो जिन पर जादू कर दिया जाता है, और तुम तो सिर्फ हमारी तरह के आदमी हो और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ। चूंकि उन्होंने झुटलाया था तो उन्हें बादल वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया, वो बड़े भारी दिन का अजाब था। अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर पहले तो सख्त गर्मी मुसल्लत फरमाई और 7 दिन मुसलसल उन पर हवा बंद रखी, जिसकी वजह से पानी और साया भी उनकी गर्मी कम न कर सका और ना ही दरख्तों के झुंड काम आए। चुनाचे इस मुसीबत से घबराकर बस्ती से जंगल की तरफ भागे। वहां उन पर बादलों ने साया कर लिया। सब गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए उस साए तले जमा हो गए और सुकून का सांस लिया। लेकिन फिर चंद लम्हों बाद ही आसमान से आग के शोले बरसने शुरू हो गए। जमीन जलजले से लरजने लगी और फिर आसमान से एक सख्त चिंगाड़ आई तो उसने उनकी रूहों को निकाल दिया। कलेजे फट गए और जिस्मों को तबाह बर्बाद कर दिया और सब औंधे गिरे पड़े रह गए। दोस्तों, रिवायात में आता है कि कौम पर अजाब आता देखकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथी यहां से चल दिए। जमहूर मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि आप अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा आ गए और आखिर तक यहीं क़याम रहा। कौम की इंतहाई सरकशी और नाफरमानी से मायूस होकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ तो कर दी, मगर जब कौम पर अजाब आया तो पैगंबराना शफकत और रहमत के सबब दिल दुखा। तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कौम को खिताब करके फरमाया कि मैंने तो तुमको तुम्हारे रब के अहकाम पहुंचा दिए थे और तुम्हारी खैर खाही में कोई दकीका फरोगुज़ाश्त न किया था, मगर मैं काफिर कौम को कहां तक गम यानी बर्दाश्त करूं। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की वफात और कब्र मुबारक की। दोस्तों, याद रहे कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने तवील उम्र पाई
रिवायात के मुताबिक इंतकाल के वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 400 साल थी। उर्दन के शहर अलसल्त के करीब वादी शुएब में आप अलैहिस्सलाम से मंसूब एक मज़ार है, जिस पर हुकूमत ने शानदार मकबरा और उनसे मुत्तसिल मस्जिद भी तामीर करवाई है। रिवायत यह भी है कि अपनी कौम की तबाही के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हिजर मौत के मशहूर शहर शेवन चले गए थे। उसके मगरबी जानिब शबाम नामी मकाम पर आप अलैहिस्सलाम ने इंतकाल फरमाया और वहीं आप अलैहिस्सलाम की कब्र है। ताहम तफसीर इब्ने कसीर में वहाब बिन मंबा से मरवी है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने मक्का मुकरमा में वफात पाई और आप अलैहिस्सलाम की कब्र काबा शरीफ की गरबी जानिब है। वल्लाहु आलम। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सुसर होने का शर्फ भी हासिल है, जिसका तफसीली तज़किरा हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में आइंदा वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुकम्मल हालात व वाक़यात आपके सामने रखे। हमारी आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान तक अनबिया अलैहिस्सलाम के ईमान अफरोज़ वाक़यात पहुँच जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये किस्सा आपको पसंद आया और आप मज़ीद इस्लामी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।